بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فاطمہ کے واسطے اٹھتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم اس لیے کہلاتی ہیں بیٹیاں۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کے اچھے سلوک و عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ کسی بابا کی شہزادی کو اتنا نہ رلاؤ کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے سامنے تمہیں یاد کر کے روتی رہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اولاد کے ذریعے بیٹی بھیجتا ہوں جب میں بے حد خوش ہوتا ہوں۔ شرط لگی تھی دنیا کی خوشی کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہ گئے اور میں نے بیٹی لکھ دیا۔ بڑے کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گھل رہی ہوتی ہیں۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن سے ہی بوجھ بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتی جب وہ سسرال چلی جائیں، وہ تو بڑی ہو جایا کرتی ہیں جب وہ اپنی ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور پاپا سے چھوٹی چھوٹی ضرورت کا اظہار بند کر دیتی ہیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ باپ اور بیٹا پچھلے لان میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ والد بیٹے کا دل رکھنے کے لیے جان بوجھ کر ہار رہا تھا۔ بیٹا جیت کی سرشاری میں خوش تھا، نعرے مار رہا تھا۔ 7 برس کی پیاری بیٹی بینچ پر بیٹھی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ابو کی مسلسل ہار نہ سہ پائی، دوڑ کر آئی، باپ سے لپٹی، رو کر بولی، ابو میرے ساتھ بھی کھیلیں، آپ کو جتوانے کی خاطر میں ہاروں گی۔ بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ پاک صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیٹیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کی آڑ بن جائیں گی۔ بیٹی رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ، جہنم کی ڈھال۔ بیٹی وہ نعمت ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ اگر بیٹیاں نہیں ہوتی تو بابا کے جنازے سناٹوں میں اٹھتے ہیں۔ بیٹیوں کو رخصت کیا کریں تو انہیں بتایا کریں کہ ہم نے انسان کا بچہ دیکھ کر رشتہ طے کیا ہے، اگر جانور نکل آئے تو واپسی کا دروازہ کھلا ہے، واپس آ جانا، کیونکہ شادی دوبارہ ہو سکتی ہے اور اسلام میں ایسی کوئی قید نہیں اور نہ ہی گھر کا ٹوٹنا برائی ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے خود غرضیوں اور نفسیاتی مریضوں کے لیے گنوانا جہالت ہے۔ بیٹیوں کو صحیح معنوں میں محبت اور تحفظ دیں۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ بیٹیوں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سیانی بنو، تمہیں دوسرے گھر جانا ہے۔ کاش کوئی بیٹوں کو بھی کہے سیانے بنو، کوئی تمہارے لیے گھر چھوڑ کر آئے گی۔ غیرت کے نام پہ فقط بیٹی ہی قتل کیوں؟ مارا ہو باپ نے کوئی بیٹا، مثال دو۔ میٹھی میٹھی پیاری سی کہانیاں ہیں، بیٹیاں تو سچے رب کی مہربانیاں ہیں۔ صحیح ہو کر بھی غلط ہوں میں، کیونکہ بیٹی ہوں میں۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ بیٹیاں ماں باپ کے دکھ بانٹتی ہیں اور بیٹے جائیداد بانٹتے ہیں۔ اور پتہ ہے اللہ بیٹی کیوں دیتا ہے؟ کہ تم بھی ویسا دکھ محسوس کر سکو جو تم کسی کی بیٹی کو دیتے ہو۔ تھینکس فار واچنگ۔